رضی الدین سید آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہے۔ نعت ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کچھ گفتگو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نعت بہت مقبول ہے اور بہت زیادہ لحن کے ساتھ، درد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عقیدت اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں ہمیں جھول نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کا کفن قبر میں جانے کے بعد 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے اور سال، 1.5 سال، 2 سال گزرنے کے باوجود مکمل سلامت رہے، ویسا ہی اجلا ستھرا اور چمکدار رہے جس کیفیت میں، جس چادر میں اسے قبر میں پہنچایا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو نیچے کی زمین بالکل گیلی ہوتی ہے، اندر پانی رس رہا ہوتا ہے، اس پر تازہ ہوا بھی وہاں نہیں پہنچتی، تو کوئی بھی چیز وہاں سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تار تار ہونے لگتی ہے۔ کپڑا تو بہت معمولی چیز ہے، انسان کا جسم، انسان کی سخت ہڈیاں، گھٹنوں کی اور جوڑوں کی، وہ تک گل کے رہ جاتی ہیں۔ اگر انسان، اس کے رشتہ دار 2 سال، 1.5 سال بعد اس کی قبر کو کسی وجہ سے کھولے تجربے کے طور پر، بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے سارے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، قبریں کھودی جاتی رہتی ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اگر یہ قبریں کھولی جائیں 1.5-2 سال بعد صرف یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ کسی انسان کا مرنے کے بعد کفن میلا ہوتا ہے، پھٹتا ہے یا نہیں، تو اسے ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کی ہڈی تک، انسان کے گوشت تک ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سے صرف ایک ہڈی، اس کی ایک ٹکڑا ایسا بچا رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اور اسی کی وجہ سے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی انسان کو نئے سرے سے ٹھیک اس کی اپنی اصلی شکل میں پیدا کرے گا۔ وہ ایک چپ باقی رہ جاتی، باقی سارا جسم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا سوال بار بار شدت کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا، تو ایک سردار نے قبر کی باہر نکلی ہوئی بوسیدہ مٹی کو بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ سے توڑ کر ہوا میں لہرایا، اس کے ذرات ہوا میں اڑ گئے، تو سوال کیا کہ کیا اس کے بعد بھی ہم قبر میں زندہ کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر سے نکل کر انسان حشر کی طرف بالکل برہنہ حالت میں جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، توجہ دلایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہر انسان قبر سے اپنی اس حالت میں نکلے گا کہ بالکل برہنہ ہوگا، ننگا ہوگا، جراد منتشر، بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی مانند وہ ہجوم کا ہجوم اللہ کے دربار میں جا رہا ہوگا۔ اینڈ دے آل ول بی نیکیڈ اینڈ نیوڈ، کوئی بھی ایک تار کفن کا اس کے جسم پر موجود نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں شرما گئی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت زیادہ وہاں شرمندہ ہوں گی۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح کی اور فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، دل میں تصور بھی نہیں آئے گا کہ دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی 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 نفسی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ قبر میں جانے کے بعد انسان گناہ گار ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جس بھی مذہب کا ہو، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو،
اتنی شدت سے چاہنے والا ہو جتنی شدت کا ہم تصور کر سکتے ہیں. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور ان کی فرما برداری میں گزرا ہو. لیکن قبر کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے قبر میں جانے کے بعد، کہ کوئی چیز بھی زندہ سلامت صحیح حالت میں باقی نہیں رہتی. اس لیے یہ نعت اپنی جگہ پر لہن کے حساب سے، عقیدت کے حساب سے بہت درست ہو سکتی ہے، لیکن حقائق کے اعتبار سے یہ کبھی کسی ترازو پر پوری نہیں اتر سکتی. عقیدت میں، جوش عقیدت میں گلہائے نذرانہ، گلہائے تحسین پیش کرنا یہ ہمارا کام ہو سکتا ہے. زبان ہماری ہے، ہم جو چاہیں کسی کی تعریف میں بیان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے الفاظ کے جادو اللہ کے برابر بالکل قرار دے سکتے ہیں، لیکن حقائق تو یہ نہیں ہو سکتے. حقائق تو تردید کرتے ہیں، اس کی کھلی تردید کرتے ہیں. سائنسی لحاظ سے بھی یہ تمام چیزیں تردید کی زمرے میں آتی ہے. اس لیے اس کا ہمارے توحید کے، رسالت کے عقیدے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور سوال بعد ممات کا اس کا ہمارے عقیدے سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جوش عقیدت میں بھی وہ الفاظ زبان سے ادا کریں جس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہو اور جس کو قرآن و احادیث بھی مستند قرار دیتے ہوں. بہت شکریہ. رضی الدین سید.